सही अल बुखारी 175। हमसे हिफ्स बिन उम्र ने बयान किया, कहा कि हमसे शोबा ने नबी सफ़र के वास्ते से बयान किया। वो शुबी से नकल फरमाते हैं। वो इदी बिन हातिम से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुत्ते के शिकार के मुतालिक दरियाफ्त किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तो अपने सुधाए हुए कुत्ते को छोड़े और वो शिकार कर ले तो इस शिकार को खा, और अगर वो कुत्ता इस शिकार में से खुद कुछ खा ले तो इसको ना खाइयो, क्योंकि अब उसने शिकार अपने लिए पकड़ा है। मैंने कहा कि बाज़ दफ़ा में शिकार के लिए अपने कुत्ते छोड़ता हूँ, फिर उसके साथ दूसरे कुत्ते को भी पाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मत खा, क्योंकि तुमने बसम अल्लाह अपने कुत्ते पर पढ़ी थी, दूसरे कुत्ते पर नहीं पढ़ी। जल्द एक सही सही अल बुखारी 176। हमसे आदम बिन अबी अयास ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे नबी ज़िब ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे सईद अल मकबरी ने बयान किया। वो अबू हुरैरा से रिवायत करते हैं, वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा इस वक्त तक नमाज ही में रहता है जब तक वो मस्जिद में नमाज का इंतजार करता है, तावक़ियत का वो हदस ना करे। एक उजमी आदमी ने पूछा कि ए अबू हुरैरा, हदस क्या चीज़ है? इन्होंने फरमाया कि हवा जो पीछे से खारिज हो, जिसे उर्फ़ाम में गोस मारना कहते हैं। जल्द एक सही सही अल बुखारी 177। हमसे अबूलुलीद ने बयान किया, कहा हमसे नीना ने, वो ज़हरी से, वो इबाद बिन तमीम से, वो अपने चचा से, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाजी नमाज से इस वक्त तक ना फरे जब तक रिह की आवाज़ ना सुन ले या इसकी बू ना पाले। जल्द एक सही सही अल बुखारी 178। हमसे कतीबा ने बयान किया, कहा हमसे जरीर ने अमीश के वास्ते से बयान किया, वो मुनज़र से, वो अबू यला सोरी से, वो मोहम्मद इब्न अल-हनफिया से नकल करते हैं कि अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं ऐसा आदमी था जिसको सलान मज़ी की शिकायत थी, मगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त करते हुए मुझे शर्म आई। तो मैंने इब्न अल-असूद को हुक्म दिया, इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसमें वज़ू करना फ़र्ज़ है। इस रिवायत को शोबा ने भी अमिश से रिवायत किया। जल्द एक सही सही अल बुखारी 179। हमसे साद बिन हिफ्स ने बयान किया, इन्होंने कहा हमसे शैबान ने यही के वास्ते से नकल किया, वो अता बिन यासार से नकल करते हैं। इन्हें ज़ैद बिन खालिद ने खबर दी कि इन्होंने उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछा कि अगर कोई शख्स सोबत करे और मनी ना निकले, फरमाया कि वज़ू करे जिस तरह नमाज के लिए वज़ू करता है और अपने अज़ू को धो ले। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि ये मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। ज़ैद बिन खालिद कहते हैं कि फिर मैंने उसके बारे में अली, ज़ुबैर, तलहा और अबी बिन कब रज़ी अल्लाह अन्हुम से दरियाफ्त किया। सब ने उस शख्स के बारे में यही हुक्म दिया। जल्द एक सही सही अल बुखारी 180। हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमें नज़ीर ने खबर दी, कहा हमको शोबा ने हुक्म के वास्ते से बतलाया, वो ज़कून से, वो अबू साला से, वो अब्बू सईद खदरी से रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी को बुलाया। वो आए तो उनके सर से पानी टपक रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुम्हें जल्दी में डाल दिया। इन्होंने कहा, जी हाँ। तब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई जल्दी का काम आ पड़े या तुम्हें नज़ाल ना हो तो तुम पर वज़ू है, गुस्ल ज़रूरी नहीं। जल्द एक सही सही अल बुखारी 181। हमसे मोहम्मद बिन सलाम ने बयान किया, कहा हमको यजीद बिन हारून ने यही से खबर दी, वो मूसा बिन उक़बा से, वो करीब इब्न अब्बास के आज़ाद करदा गुलाम से,
وہ اسامہ بن زید سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفہ سے لوٹے تو پہاڑ کی گھاٹی کی جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کی۔ اسامہ کہتے ہیں کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے رہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ جلد 1 صحیح البخاری 182۔ ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبد الوہاب نے بیان کیا، انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، انہوں نے کہا مجھے سعد بن ابراہیم نے نافع بن جبیر بن مطعم سے بتلایا، انہوں نے رو بن مغیرہ بن شعبہ سے سنا، وہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ وہاں آپ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئے، جب آپ واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو شروع کیا، تو مغیرہ بن شعبہ آپ کے اعضاء وضو پر پانی ڈالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے تھے، آپ نے اپنے منہ اور ہاتھوں کو دھویا، سر کا مسح کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ جلد 1 صحیح البخاری 183۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے امام مالک نے مخرمہ بن سلیمان کے واسطے سے نقل کیا، وہ قریب ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آزاد کردہ غلام سے نقل کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ انہوں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ اور اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں گزاری۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تکیہ کے عرض یعنی گوشہ کی طرف لیٹ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہلیہ نے معمول کے مطابق تکیہ کی لمبائی پر سر رکھ کر آرام فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوتے رہے اور جب آدھی رات ہو گئی یا اس سے کچھ پہلے یا اس کے کچھ بعد آپ بیدار ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اپنی نیند کو دور کرنے کے لیے آنکھیں ملنے لگے۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھیں، پھر ایک مشکیزہ کے پاس جو چھت میں لٹکا ہوا تھا آپ کھڑے ہو گئے اور اس سے وضو کیا خوب اچھی طرح، پھر کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے بھی کھڑے ہو کر اسی طرح کیا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تھا، پھر جا کر میں بھی آپ کے پہلوئے مبارک میں کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھا اور میرا دایاں کان پکڑ کر اسے مروڑنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعتیں پڑھیں، اس کے بعد پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں پڑھیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں، پھر 2 رکعتیں پڑھ کر اس کے بعد آپ نے وتر پڑھا اور لیٹ گئے۔ پھر جب مؤذن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے اٹھ کر 2 رکعت معمولی طور پر پڑھیں، پھر باہر تشریف لا کر صبح کی نماز پڑھی۔ جلد 1 صحیح البخاری 184۔ ہم سے اسماعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے مالک نے ہشام بن رو کے واسطے سے نقل کیا، وہ اپنی بیوی فاطمہ سے، وہ اپنی دادی اسماء بنت ابی بکر سے روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایسے وقت آئی جب کہ سورج کو گہن لگ رہا تھا اور لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کیا دیکھتی ہوں وہ بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہی ہیں۔ میں نے کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا سبحان اللہ۔ میں نے کہا کیا یہ کوئی خاص نشانی ہے؟ تو انہوں نے اشارے سے کہا کہ ہاں، تو میں بھی آپ کے ساتھ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنا فرمایا کہ مجھ پر غشی طاری ہونے لگی اور میں اپنے سر پر پانی ڈالنے لگی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا آج کوئی چیز ایسی نہیں رہی جس کو میں نے اپنی اسی جگہ نہ دیکھ لیا ہو، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دیکھ لیا۔
اور مجھ پر یہ وحی کی گئی ہے کہ تم لوگوں کو قبروں میں آزمایا جائے گا، دجال جیسی آزمائش یا اس کے قریب قریب۔ راوی کا بیان ہے کہ میں نہیں جانتی کہ اسما نے کون سا لفظ کہا۔ تم میں سے ہر ایک کے پاس اللہ کے فرشتے بھیجے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ پھر اسما نے لفظ ایماندار کہا یا یقین رکھنے والا کہا، مجھے یاد نہیں۔ بہرحال وہ شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، وہ ہمارے پاس نشانیاں اور ہدایت کی روشنی لے کر آئے، ہم نے اسے قبول کیا، ایمان لائے، اور آپ کا اتباع کیا۔ پھر اس سے کہہ دیا جائے گا تو سو جا در حقیقت تو مرد صالح ہے اور ہم جانتے تھے کہ تو مومن ہے۔ اور بہرحال منافق یا شکی آدمی، اسما نے کون سا لفظ کہا مجھے یاد نہیں۔ جب اس سے پوچھا جائے گا کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میں نے لوگوں کو جو کہتے سنا، وہی میں نے بھی کہہ دیا۔ جلد 1 صحیح